السلام علیکم، دس از معید پیرزادہ۔ آج 22 اکتوبر 2022 تھی اور آج کے دن پاکستان میں بہت انٹرسٹنگ اور بڑی فار ریچنگ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کی اہمیت کو محض ایک وی لاگ میں کنٹین نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں ان کو کم از کم سم اپ کر دوں، انہیں میں ڈسکرائب کر دوں، لسٹ کر دوں، اور اس کے بعد میری کوشش ہوگی کہ چند گھنٹوں کے بعد میں ان کی جو اوور آل سگنیفیکنس ہے اس کے اوپر ایک پولیٹیکل انالیسس بھی پریزنٹ کروں۔ لیکن سب سے پہلے دیکھیں آج کی ڈیولپمنٹس ہوئی کیا۔ غالباً سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں عمران خان صاحب نے ایک پریس ٹاک کی، ایک پریس کانفرنس کی سینیٹر اعظم سواتی، جن کی ضمانت ہو چکی ہے، جنہیں زد و کوب کیا گیا، رات کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے، وہ خود بتا رہے ہیں کہ ان کو تھانے میں لے جا کے کسی اور کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر وہ جو نامعلوم افراد تھے انہوں نے انہیں برہنہ کیا، ننگا کر کے ان پہ اوپر تشدد کیا۔ تو اعظم سواتی صاحب بھی فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، اور اس پریس کانفرنس میں جو کچھ ہوا اس کی میں مزید بھی اس کے حال اور اس کی کیفیت کا ذکر کرتا ہوں۔ لیکن اس میں عمران خان صاحب سے سوال پوچھا گیا الیکشن کے حوالے سے، اور انہوں نے ایک بہت مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں لانگ مارچ کا بہت جلدی اعلان کر دوں گا، شاید فرائیڈے تک۔ انہوں نے کہا فرائیڈے یعنی جمعہ جو آ رہا ہے اگلا، اب یہ بات ہو رہی ہے ہفتے کے دن، اس کا مطلب ہے کہ مزید 6 دن جو ہیں انہوں نے سسٹم کو دیے۔ انہوں نے کہا کہ میں جمعے تک اس لانگ مارچ کا اعلان کر دوں گا۔ بعض جگہوں پہ یہ لانگ مارچ جو ہے اسے تھرسڈے کو بھی کہا گیا ہے کہ شاید تھرسڈے تک وہ اس کا اعلان کر دیں، لیکن میں نے جو سنا انہوں نے کہا کہ فرائیڈے تک میں اس کا اعلان کر دوں گا۔ ان سے سوال بھی پوچھا گیا، وہاں رپورٹرز موجود تھے، انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ میں آخر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ایسا جو بہت مختلف ہے، جو نیا ہے، جو عجیب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت تجربہ ہے لانگ مارچز کا، اور ہم جو کچھ کریں گے وہ بڑا مختلف ہوگا، بڑا الگ سے ہوگا، منفرد ہوگا۔ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں واقعی کسی کو نہیں پتہ، ان کی پارٹی میں بھی کسی کو نہیں پتہ ہے، لیکن جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں بیٹھی ہوئی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جسے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لیڈ کرتے ہیں، ان کے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ ہیں، وہ ایک عجیب و غریب قسم کی اضطراب اور ہیجان کی کیفیت کا شکار ہے۔ کنٹینرز تو کھڑے کر ہی دیے ہیں، لیکن اور بھی بہت سے سمٹمز ایسے ہیں اس حکومت کی اضطراب اور پریشانی کے، ہیجان کے، جن کا میں ابھی ذکر کرتا ہوں، لیکن ایک ایک کر کے اور بھی واقعات دیکھوں۔ آج کچھ 4:30 بجے یا 5 بجے کے درمیان عمران خان صاحب نے ہم ٹیلی ویژن کی اینکر پرسن، جو اپنا مارننگ کا بڑا پاپولر پروگرام ہوسٹ کرتی ہیں، شفا یوسف زئی صاحبہ، ان کو بھی عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا جو غالباً 40 منٹ سے زیادہ ڈیوریشن یا طوالت کا تھا، اور اس حوالے سے ہم کے جو ایڈورٹائزمنٹ تھی کہ رات کے 10 بجے اس انٹرویو نے ہم نیوز کے اوپر چلنا تھا، وہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ شفا یوسف زئی نے خود بھی یہ ٹویٹ کیا۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز پی ٹی آئی نے پھیلائی ہوئی تھی کہ رات کے 10 بجے ہم نیوز میں یہ انٹرویو چلے گا، لیکن پھر وہ انٹرویو نہیں چل سکا۔ یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ سارے ہی ٹیلی ویژن چینل عمران خان کا، فارمر پرائم منسٹر پاکستان کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، تو جب انٹرویو کر لیا چینل نے تو وہ انٹرویو کیوں نہیں چل سکا؟ ظاہر ہے کہ بہت بڑا یہ سوال ہے، اور چینل کو اس کی ایکسپلینیشن دینی چاہیے۔ چینل نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس کا ایک ایسا لگ رہا ہے، جو مجھے پتہ چلا ہے پی ٹی آئی کے سورسز سے، لوگ وہاں موجود تھے، ایک اس کا ٹرنکیٹڈ ایڈیٹڈ ورژن جو ہے اس کو رات کے غالباً 10 بجے ہم نیوز کی ڈیجیٹل سائٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ریلیز کر دیا گیا، لیکن یہ مکمل انٹرویو نہیں ہے۔ اس میں سے جو لگ رہا ہے، جو ہمیں پتہ چل رہا ہے، وہ یہی پتہ چل رہا ہے کہ کم از کم 6-7 منٹ جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں۔ وہ 6-7 منٹ میں عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ 6-7 منٹ میں انہوں نے کیا کہا تھا، ابھی ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں پتہ، جس کی وجہ سے وہ ٹیلی ویژن پروگرام چل بھی نہیں سکا، اور اس کا ایک ایڈیٹڈ ورژن چلا ہے، اور اب غالباً شاید اس انٹرویو کو کل چلایا جائے یا نہ چلایا جائے۔ لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے مین سٹریم ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ کتنے شدید دباؤ میں ہیں، اور اس قسم کا جو دباؤ ہے وہ ان کے اوپر کون لے کے آ سکتا ہے۔ اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگلی دفعہ جب کوئی ٹیلی ویژن چینل فارمر پرائم منسٹر عمران خان کا انٹرویو کرنے کے لیے جائے گا، تو عمران خان صاحب کی جو اپنی میڈیا ٹیم ہے وہ اپنے بھی کیمرے ساتھ رکھے گی، یا وہیں سے ٹیلی ویژن چینل سے اس کا پورا ورژن حاصل کر لے گی۔ اب تک انہوں نے کیا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے حالات اور سرکمسٹانسز ڈیولپ کر رہے ہیں، اس پہ ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ عمران خان صاحب کے سامنے اپنا بھی ایک کیمرہ رکھ دیں گے، یا ٹیلی ویژن چینل سے وہیں پر اس کی جو یو ایس بی ڈرائیو یا چپ ہوتی ہے، اس کی جو ڈسک ہوتی ہے، وہ ٹیلی ویژن چینل سے حاصل کر لیں گے، تاکہ وہ بھی اگر ٹیلی ویژن چینل اس میں کوئی 2 نمبری کرتا ہے بعد میں تو اس کو چلا دیں گے۔ اب یہ بھی ذہن رکھیے کہ ایک زمانہ تھا کہ عمران خان صاحب جب مارچ اپریل میں یہ کہانی شروع ہوئی تو عمران خان جو بھی انٹرویو کرتے تھے وہ لائیو ہوا کرتے تھے، اور عمران خان چاہتے بھی یہی ہیں کہ وہ لائیو انٹرویو دیں۔
اور میں آج دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایک صاحب ہیں جو عمران خان صاحب سے شدید نفرت کرتے ہیں، بیکاز ایک زمانے میں انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی، ان کو کوئی بہت پرومننٹ پوزیشن نہیں مل سکی، وہاں سے وہ فارغ ہو گئے، ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ روز عمران خان صاحب کے خلاف بہت سے ٹویٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ یہ بھی کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ شاہ زیب خان زادہ کو انٹرویو دیں۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کتنی دفعہ سوچا ہے کہ میں ارشد شریف کو انٹرویو دے دوں، یا عمران ریاض خان کو انٹرویو دے دوں، یا خاور گھومن کو انٹرویو دے دوں، یا عارف حمید بھٹی صاحب کو انٹرویو دے دوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ گزشتہ 14 برسوں میں مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف نے یا آصف علی زرداری صاحب نے کوئی بھی لائیو انٹرویو کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کو، کسی ٹیلی ویژن اینکر کو انہوں نے دیا ہے۔ میں نے جو ٹویٹ کیا وہ بھی میں آپ کو اسکرین پہ اس حوالے سے دکھا دیتا ہوں۔ اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ عمران خان کی جو پریس ٹاک تھی جو انہوں نے کی، جس میں اعظم سواتی صاحب ان کے ساتھ تھے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس پریس ٹاک کی بہت امپورٹنس ہے، ایک اس لحاظ سے کہ عمران خان صاحب نے خود بہت ہی مایوسی سے اس چیز کا اعتراف کیا کہ انہیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ یہاں درجنوں ویلاگرز سینکڑوں دفعہ جو ہے یہ کلیم کر چکے ہیں کہ الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن ہونے والے ہیں، بہت جلدی ہو جائیں گے۔ کچھ ہفتوں پہلے تک لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید نومبر دسمبر میں ہو جائیں گے، یا سچویشن بڑی کلیئر ہو جائے گی، پھر فروری مارچ کی بات ہم سب کرتے رہے، لیکن باتیں پھیلائی بھی بہت گئی ہیں، اس میں ڈس انفارمیشن بھی بہت ہے۔ بہت سے ذرائع اس قسم کے ہیں کہ جو جان بوجھ کے اس قسم کی چیزوں کو سرکولیٹ کرتے ہیں، باقاعدہ لوگوں کو ٹیلی فون کال کر کے ان کو بریف کیا جاتا ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور قطرے اور ٹیکسٹ جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے ساری دنیا کے سامنے انہوں نے خود یہ اعتراف کیا کہ ان کو الیکشن فی الحال کہیں ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ان کی پارٹی کو سپریس کر کے ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ مجھے تو شک یہ ہے کہ جب الیکشن کی بات کی بھی جاتی ہے کہ ہم الیکشن اگست میں حکومت اپنی مکمل ہوگی، پھر ہم الیکشن کرائیں گے، میرا خیال ہے وہاں پر بھی الیکشن کے حوالے سے اس وقت جو موجودہ نظام اور سسٹم ہے اس کی کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے، یہ کوئی ان کی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن اگست تک، تو یہ وہ صرف ٹائم بائی کرتے ہیں۔ اس سارے ٹائم بائنگ میں ان کا مقصد ہے کہ ہم شاید اکانومی کو مینیج کر لیں، ہم کوئی انٹرم سیٹ اپ لے آئیں، ہم کسی طرح سے عمران خان کے خلاف کوئی بڑا جینون قسم کا کیس جو ہے وہ ڈھونڈ لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے خلاف 24 کے قریب کیسز پہلے ہی تھے، اور وہ ہر دن ہی عدالت میں ہوتے ہیں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، لیکن اب مزید کیسز بھی ان کے خلاف بنے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں میرا خیال ہے ایک سے زیادہ کیس ایسا ان کے خلاف بن گیا ہے جس میں اقدام قتل، ایک تو شاہ نواز رانجھا صاحب نے ایک کیس، جو پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک ایف آئی آر کل کٹائی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے حملہ کیا، ان کے کان کو چھوتی بھی ایک گولی نکل گئی ہے، اور ان کو پورا یقین ہے کہ جو حملہ ان کے اوپر ہوا ہے یہ ان کو قتل کرنے کی حرکت کی اجازت جو ہے وہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے ہی دی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ پولیس نے ایک مقدمہ اور ایف آئی آر درج کر لی ہے جس میں عمران خان کا نام بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے درج کر لیا۔ اسی طرح سے پی ٹی آئی کے چند رہنما، جس میں کیانی صاحب بھی ہیں، سینیٹر فیصل جاوید بھی ہیں، جو ہر عمران خان کے جلسے کا آغاز کرتے ہیں اس کے شروع میں، ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنے پہ فیض آباد پہ ایف آئی آر جو ہے کرمنل، میرے خیال اینٹی ٹیرر قسم کی دفعات کی، وہ بھی درج کر لی گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں، اور عمران خان صاحب نے پھر یہ بھی کہا ایک سوال کے جواب میں کہ لانگ مارچ کا اعلان جو ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ الیکشن ہوتے مجھے نظر نہیں آ رہے، اور اس کے فوراً اگلے ہی 30 سیکنڈز کے اندر انہوں نے کہا کہ میں لانگ مارچ کا اعلان جو ہے وہ فرائیڈے تک، جمعے تک کر دوں گا۔ لیکن یہاں پر بھی ایک چیز انٹرسٹنگ ہے کہ وہ فرائیڈے تک انہوں نے سسٹم کو یا نظام کو مزید سوچنے کا وقت دیا۔ ہمارے لیے انالیسس کرنے والے کے لیے اور انالیسس سمجھانے والے کے لیے بہت ضروری ہے کہ عمران خان نے اس سسٹم کو صحیح فیصلے کرنے کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے، دانش مندی دکھانے کے لیے، ڈیپتھ اور گریویٹاس دکھانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم دیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے ہمیشہ 3 مارچ سے آج تک اپنے ویلاگز میں اس شک کا، اس خدشے کا اظہار کیا انالیسس کے ذریعے کہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے یہ صرف پاکستان کے اندر اس کے محرکات، اس کے ڈائنامکس اور اس کے فیکٹرز نہیں ہیں۔ جب تک آپ بیرونی عوامل کو، ایکسٹرنل فیکٹرز کو کنسیڈر نہیں کریں گے، آپ پاکستان کی اندرونی جو نیچر اینڈ ڈائریکشن آف پولیٹیکل چینج ہے اسے آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ نیچر اینڈ ڈائریکشن آف پولیٹیکل چینج کیا ہے۔ اس کے اندر جو چیز اب بڑی واضح لگ رہی ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کو سیاسی طور پر ختم کرنا بھی ایک ہدف ہے۔ ہم نے گزشتہ 6 ماہ میں بہت دفعہ یہ سوچا کہ سسٹم جو ہے وہ دیکھے گا کہ عوام میں تحریک انصاف اور عمران خان کتنے مقبول ہیں،
سسٹم یہ ریئلائز کرے گا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کے 3 صوبوں کو، جو چیزیں ریئلی میٹر کرتی ہیں پاکستان کے جغرافیکل لینڈ ماس کے اندر، خیبر پختونخوا 5.5 کروڑ کا صوبہ، پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ، کراچی شہر 2.5 کروڑ کا شہر، ان تینوں چیزوں کو ایک زنجیر کے طور پر تحریک انصاف کنیکٹ کرتی ہے، ایک ایموشنل بانڈ سے، پولیٹیکل بانڈ سے، ایک نظریے، ایک آئیڈیالوجی، ایک انسپریشن سے. تو سسٹم ریئلائز کرے گا، جب سسٹم دیکھے گا کہ یہ کتنی زبردست چیز ہے تو سسٹم جو ہے وہ ایڈجسٹ کرے گا، ایک کمپرومائز کرے گا. لیکن روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی، سسٹم اسے ایڈجسٹ کرنے کے لیے ابھی تک کم از کم تیار نہیں آتا. اور مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ سسٹم کی باہر بھی بڑا پریشر ہے اور بڑی کمٹمنٹس ہیں، کچھ ایسی کمٹمنٹس ہیں جس سے کہ یہ سسٹم جو ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس سے چیزیں آپ کو بڑی کلیئر ہو جائیں گی. جب آپ اسلام آباد پولیس کی بربریت دیکھتے ہیں گزشتہ چند ہفتوں مہینوں میں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس کا انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر یا کانسٹیبل جو ہے یا کوئی چھوٹا موٹا افسر جو ہے، جب وہ بڑی زیادتی کرتے نظر آتا ہے، بڑا جبر کرتے نظر آتا ہے، تو آپ کو فوری طور پہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نارمل حالات میں اگر ایسا نہیں کرتا تھا. فار انسٹنس پچھلے 4.25 برس میں اسلام آباد کے اندر جو سیاسی رہنما تھے دوسری جماعتوں کے، پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ تو پولیس نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو اب اگر پولیس نے، بلکہ وہ تو دندناتے پھرتے تھے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ پولیس کی پٹائی کر دی لوگوں نے، پولیس والوں کو مارا پیٹا سیاسی ورکرز نے. تو اب کیا فرق پڑ گیا؟ تو آپ کو کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے پولیس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، کوئی پولیس کے افسروں کو پیچھے سے اعتماد دلا رہا ہے، ان کو کانفیڈنس دے رہا ہے، ان کو اسٹرینتھ دے رہا ہے. اور اسی طرح جب آپ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں بیٹھی ہوئی کمزور حکومت پی ڈی ایم کی، جس کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے، کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، جو 2 بڑے ہونے والے ضمنی انتخابات 17 جولائی کے، اس کے بعد 16 اکتوبر کے بری طرح سے ہار چکی ہے، اور ویسے بھی نظر آتا ہے کہ اس کے پاس کوئی پبلک سپورٹ نہیں. جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ دندناتی ہے، اتراتی ہے، تو آپ کو کلیئرلی سمجھ آتا ہے کہ یہ اعتماد، یہ طاقت کا احساس، یہ پاور جو ہے یہ کہیں اور سے ڈیرائیو کر رہے ہیں. تو پھر سسٹم کے اندر بھی آپ کو جو اتنی اکڑ نظر آ رہی ہے، وہ بھی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اندر سے ہی ہے؟ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں اتنی انپاپولر ہیں، اتنی غیر مقبول ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ سخت فیصلے کر رہے ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں، کیا وہ صرف اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ وہ خود بہت مضبوط ہیں، یا کوئی بہت بڑی مضبوط طاقت دنیا کی ان کے پیچھے کھڑی ہے، جس کی منشا کو اور جس کی اسٹریٹجی کو یہاں پر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے؟ تو اگر آپ میں سے ان تمام لوگوں نے میری سیریز آف وی لاگز دیکھے ہیں اسٹارٹنگ فرام 3 مارچ 2022، تو آپ اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں. اور کل میں نے جو وی لاگ کیا تھا ایک دن پہلے، جس میں میں نے حافظ سعید الباٹراس اراؤنڈ پاکستانز نیک، بہت لمبا طویل ویل ریسرچ پیس میں نے اس کی ڈسکرپشن میں دیا تھا. میں ایک بار پھر وہ ڈسکشن فیٹف کے تناظر میں تھی، جس کے لیے میں نے وہ لنک اس کا دیا تھا پڑھنے کے لیے. کچھ لوگوں نے پڑھا، بہت لوگوں نے نہیں پڑھا، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں ایک بار پھر ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیتا ہوں، اور آپ اس کو دیکھیں. اور آپ جب اس کو پڑھیں گے، وہ میں نے لکھا تھا 2018 کی 10 مارچ کو. آپ اندازہ لگائیں 10 مارچ 2018 کو میں نے وہ پیس لکھا تھا. اس کو 4 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں، آپ کہیں کہ 4.5 برس اس پیس کو ہو گئے. اس پیس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو کچھ ہوا وہ کوئی چند ہفتوں، مہینوں یا اکتوبر 2021 میں نہیں شروع ہوا. یہ چیز کوئی مارچ 2022 میں نہیں شروع ہوئی. یہ چیز بہت دیر سے چلی آ رہی ہے. اور حقیقت یہ ہے، پتہ نہیں عمران خان صاحب کے کانوں میں بات شاید پہنچتی، شاید ان کو ناراضگی ہوتی ہوگی، مجھے شاید پی ٹی آئی کے سورسز سے پتہ چلا. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو قطعی طور پہ نہیں سمجھ آیا کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے گرد و نواح میں کس قسم کے ریجنل اور انٹرنیشنل ڈائنامکس ایٹ پلے ہیں. اگر ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی، کیونکہ محض سٹینڈ لے لینا کوئی چیز نہیں ہوتی، اگر ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو شاید وہ اس کا کوئی سدے باب کر سکتے، کچھ انگیجمنٹ کرتے، کچھ لیوریجنگ کرتے. لیکن عمران خان اور ان کے کلوزسٹ جو کچن کیبنٹ اور رفقائے کار ہیں، جو ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں ان کے ساتھ، ان کو بالکل نہیں پتہ چلا. اب ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ بھئی کہ زمانہ چل گیا قیامت کی چال، اور یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈائنامکس کیا ہیں. اور ایک فوج پوری کی پوری آپ نے دیکھا ہے کامنٹیٹرز کی ہائر کی گئی ہے، جو ہر وقت ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے لوگوں کو یہ لیکچر دیتے رہتے ہیں، چیلنج کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرنل ڈائمینشن نہیں ہے. لیکن جتنا زیادہ آپ پاکستان کی نیچر اینڈ ڈائریکشن آف پولیٹیکل چینج کو دیکھتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کو کلیئرلی اینڈ کیٹیگوریکلی اس میں آپ کو ایک ایکسٹرنل ڈائمینشن جو ہے وہ ایٹ پلے نظر آتی ہے. اچھا، اب اس کو ذرا دیکھیں کہ سواتی صاحب نے جو کچھ کہا اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. سینیٹر اعظم سواتی صاحب کے بارے میں گزشتہ چند دنوں میں جب ان کو زد و کوب کیا گیا، بھرنا کیا گیا، مارا پیٹا گیا، رات کی تاریکی میں ان کو اٹھا لیا گیا محض 2 ٹویٹس کرنے کے اوپر، تو جن لوگوں نے ان ایکشنز کو، اقدامات کو ڈیفینڈ کیا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ ویسے تو زیادہ تر لوگوں نے کنڈیم ہی کیا. پیپل ور شاکڈ کہ کتنی لیگل جورسڈکشنز ہیں دنیا میں
جہاں ریٹن اور اسپوکن ورڈ پہ کسی کے خلاف ایک کرمنل نیچر کی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہو. ایسے قانون ہی نہیں ہے دنیا میں کہ ایف آئی آرز درج ہوں اور پھر اس پہ اس کو اٹھا لیا جائے, اس کو مارا پیٹا جائے, اس کے خلاف ایک وائلنس کی جائے. اعظم سواتی نے جو کیا وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے دنیا کے کسی بھی مہذب اور تہذیب یافتہ معاشرے یا لیگل جورسڈکشن میں کوئی جرم نہیں بنتا, یہ کوگنیزبل اوفینس نہیں ہے. جو اعظم سواتی کے ساتھ کیا گیا وہ کلیئرلی دنیا کی اکثر لیگل جورسڈکشن میں, اور جتنی مہذب اور تہذیب یافتہ لیگل جورسڈکشنز اور معاشرے ہیں ان میں جو کچھ بھی سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ کیا گیا وہ بہرحال ایک کوگنیزبل اوفینس ہے, وہ ایک کرائم ہے, وہ ایک جرم ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جرم کروائے بھی جاتے ہیں اور کچھ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے کہنے پہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا لوگ ہیں وہ جرائم کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ یہ جرم ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں. اور یہی وجہ سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ ان اداروں کے, پولیس کے, لا انفورسمنٹ کے جو آفیسرز ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ بھئی اس ملک میں ظاہر ہے کوئی قانون نہیں ہے, ہم ابو لا ہیں, ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. وہ ایسے جرم کرتے چلے آئے ہیں اور اسی کو انگلش میں اور لیگل لینگویج میں کہتے ہیں ایکٹس آف امپیونٹی. لیکن دنیا کی اکثر جو جورسڈکشنز ہیں وہاں پر یہ بڑے سیریس کوگنیزبل اوفینس ہیں. اب اعظم سواتی جو ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ میں اس کو سینٹ میں بھی اٹھاؤں گا, میں اس ایشو کو ریز کروں گا بار بار, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس لا کا بھی لائسنس ہے, میں نے امریکن جو اسٹیٹ ٹیکسس تھی اس کا بار ایگزام جو ہے وہ بھی میں نے پاس کیا تھا, اور میں اس ایشو کو دنیا بھر میں اٹھاؤں گا. اب کتنی وہ اس پہ جدوجہد کرتے ہیں, کتنا اٹھاتے ہیں, یقینی طور پر ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے. لیکن مجھے زیادہ حیرانگی اس چیز کی ہے کہ اعظم سواتی کو تو بیل ہو گئی ہے, وہ وہاں سے نکل کے آئے ہیں, انہوں نے اپنے وہ جو 2 ٹویٹس کیے تھے جن کو بہت آبجیکشنبل سمجھا گیا وہ انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا. اور پاکستان کے پورے نظام کے اندر کوئی اتنی طاقت, لیوریج اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ خود سے ٹویٹر سے کہہ کے ان ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر سکیں. اور ٹویٹر ان ٹویٹس کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا بیکاز ٹویٹر ایک لیگل جورسڈکشن کے اندر آپریٹ کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, اور ٹویٹر کو کوئی حق, رائٹ, ادھیکار ہے ہی نہیں کہ کسی ایسے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کریں جو ٹویٹر کے یا انٹرنیشنل لا کی کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. لیکن پاکستان میں جو ہے اس ٹویٹ کے اوپر جو رد عمل ہوا وہ بہرحال آپ کے سامنے ہے, اینڈ دیٹ ہیز اونلی لوورڈ پاکستانز امیج اکراس دا ورلڈ. لیکن ابھی یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ وائلنس کی ہے, یا جن لوگوں نے, جو لوگ اتنے ناراض ہو گئے اور پریشان ہو گئے ان 2 ٹویٹس کے اوپر, انہوں نے اپنا کتنا زیادہ نقصان کیا. یعنی اعظم سواتی صاحب کو کوئی 4-5 ہزار لوگ ٹویٹر پہ فالو کرتے تھے, آج شاید ان کو 30,000 سے زیادہ لوگ ٹویٹر پہ فالو کر رہے ہیں. اعظم سواتی نے وہ ٹویٹس ڈیلیٹ نہیں کیے. اعظم سواتی کو اٹھانا, مارا پیٹنا بچوں کے سامنے, اس سے اعظم سواتی کی تو کوئی بدنامی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے ان کو فزیکل ٹارچر ہوا, لیکن میرا خیال ہے واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس پہ ہیڈ لائن لگائی, پاکستان کے بڑے انگریزی کے اخبارات جیسے ڈان ہیں انہوں نے بھی ہیڈ لائن لگائی, درجنوں ویب سائٹس نے ہیڈ لگائی, ہندوستان کے اخباروں نے اس کی ہیڈ لائن لگائی, سینکڑوں لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیے, ہزاروں دفعہ یہ چیز جو ہے ڈسکس ہوئی. تو اگر کوئی سینسٹیو تھا بھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ از ناٹ رائٹلی ایڈوائز. ایسے ایڈوائزرز بیوقوف لوگ بھی درمیان میں بیٹھے ہیں جو ڈیسیجن میکرز کو غلط مشورے دے رہے ہیں. یہاں کسی ڈیسیجن میکر کا, کسی نظام اور کسی سسٹم کا کوئی بھلا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا, الٹا نقصان ہو گیا. اور یہ چیز اب ریوربریٹ کرے گی, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی کچھ لانگ ٹرم کانسیکوینسز اور امپلیکیشنز بھی ہوں گی. اور مجھے امید ہے کہ شاید اس واقعے کے بعد ایک سینسیبلٹی ڈیولپ کرے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. ایسی چیزیں محض ایک ریئیکٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے اسے انڈیکیٹ کرتی ہیں. اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ ایک خیبر پختونخوا کے ممبر نیشنل اسمبلی جن کا نام صالح محمد ہے, ان کو آپ کو پتہ ہے اریسٹ کر لیا گیا. ان کو اریسٹ جو کیا گیا تو نہ صرف ان کو اریسٹ کیا گیا, ان کو اریسٹ تو اس وقت کیا, پہلے تو وہ جو فوٹیج اگر آپ دیکھیں, یہ فوٹیج کسی کی ہے, میں آپ کو فوٹیج صرف دکھاتا ہوں, میں اس کی ساؤنڈ نہ بھی سناؤں. اس فوٹیج کے ساتھ جو آڈیو ہے اس کو جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو کلیئرلی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب پولیس ڈھونڈ کے صالح محمد کو گرفتار کرنے کے لیے آتی ہے تو صالح محمد جو ایم این اے ہے کے پی کا, اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کو کس چیز پہ گرفتار کر رہے ہیں. وہ بھی حیران ہے, باقی لوگ بھی حیران ہیں, اور وہ حیرانگی سے پوچھ بھی رہا ہے. اور وہاں پر کوئی پولیس والا کہتا ہے کہ جی تمہارے گن مین نے اور اس کے گن مین نے فائر کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کا مطلب ہے کہ کہیں فائر ضرور ہوا ہے الیکشن کمیشن کی بلڈنگ کے سامنے, لیکن گن مین نے پتہ نہیں کن سرکمسٹانسز پہ فائر کیا, پتہ نہیں خدا جانے وہاں کیا ہو رہا تھا. وہاں کوئی سکفل ہوئی ہے, وہاں کوئی جھگڑا ہوا ہے, وہاں کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ کر گئی ہے جس میں فائر ہوا ہے. فائر کس پہ کیا, پوائنٹڈ فائر تھا, ہوائی فائر تھا, اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں. لیکن پولیس نے جو ایف آئی آر کاٹی ہے وہ اس طرح سے ایف آئی آر بعد میں کاٹ دی گئی ہے. حالانکہ جس وقت ان کو اریسٹ کیا گیا تو اس وقت کی خبر آئی تھی کہ صالح محمد کو اس لیے اریسٹ کیا ہے کہ اس کو شامل تفتیش کیا جائے, اس سے پوچھا جائے کیا اس کا کوئی رول تھا, کہ انکوائری کے لیے اس کو گرفتار کیا. لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ صالح محمد کی گردن میں تختی لٹکا کے
جس طرح سے انٹرنیشنل پولیس آرگنائزیشن جب کسی کو گرفتار کر کے جیل میں بھیج رہی ہوتی ہیں تو اس کا جو ریکارڈ رکھنے کے لیے، اس کا پکچر ریکارڈ رکھنے کے لیے جس کو عدالت بھیج دیتی ہے، سینٹینس کر دیتی ہے، اس وقت اس قسم کی تصویر کھینچی جاتی ہے. جو کوئی بندہ انڈر انویسٹیگیشن اور انڈر انکوائری ہو، جس نے بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہو، اس کے خلاف میری تو کم از کم انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس قسم کی چیز تختی لگا کے نہیں ہوا. اور اس سے پہلے تو کسی ایم این اے ممبر نیشنل اسمبلی کی گردن میں اس طرح سے تختی لگی ہوئی تو ہم نے نہیں دیکھی. ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کی گردن میں تختی لگی ہوئی نہیں دیکھی، وہ بھی بڑے عرصہ گرفتار رہے. اس کا خود آج لاء منسٹر ہیں پاکستان کے، وہ کہتے ہیں مجھے بڑا ناجائز گرفتار کیا گیا تھا، بڑے مہینوں تک وہ پابند سلاسل تھے. ان کی ایسی تصویر ہم نے نہیں دیکھی. میاں جاوید لطیف صاحب گرفتار ہوئے، ان کی بھی ایسی تصویر کسی نے نہیں دیکھی. اور بھی بہت سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں لیکن ایسی تصویر کسی نے نہیں دیکھی. تو دوسری طرف یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ واقعات بھی ہم نے کہیں نہیں دیکھے. میں بالکل خدا کو حاضر ناظر جا کے کہتا ہوں کہ 2007 سے میں پاکستان کی میڈیا کا حصہ ہوں اور 13 یعنی پاکستان کے اندر ہوں. 2005 سے میں پہلے یو کے میں تھا. تو 2007 سے اب تک بھی 15 برس جو ہیں وہ گزر گئے. 15 برس میں میں نے یہ کچھ پاکستان میں ہوتے نہیں دیکھا. اور یہی وہ سب چیز ہے جس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو کروں گا. چھوٹے جاتے ہی بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب نے بھی بڑی ایک آج دوبارہ بڑی مزے کی پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان نیازی جو ہے یہ بڑا چور ہے، اور بہت انہوں نے اس کو برا بھلا کہا، کرپٹ ہے. بہت کوشش کی انہوں نے ثابت کرنے کی. پہلی تو مجھے ہنسی اس پہ یہ آئی کہ کون کس کو کیا کہہ رہا ہے. میں نے اندازہ لگایا، یعنی شہباز شریف صاحب جو ہیں، جو ابھی وہ اور ان کے بیٹے جو ہیں، انہوں نے کوئی سبسٹینٹیو ہیئرنگ نہیں ہونے دی ایف آئی اے کے کیس کی، اور بہت سے اور بھی ان کے اوپر ایسے کیسز ہیں جس کا انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا. وہ عمران خان کو کرپٹ کہہ رہے ہیں. آئی مین دس از اے میٹر آف لافٹر. آئی مین یہ جوک ہی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی خبر آئی ہے کہ ریاض الحق صاحب جو ہیں، جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ میرا خیال ہے انسٹاگرام کے اوپر بھی چل رہا ہے، کہ کیسے ملک احمد خان صاحب کی گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جی ایچ کیو جایا کرتے تھے ملاقاتیں کرنے، جہاں سے انہوں نے وہ NRO2 لیا، جس کے نتیجے میں ان کے صاحبزادے کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے. اور اس سے مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی کہ لیڈی ڈایانا، پرنسس ڈایانا بھی کار کی ڈکی میں بیٹھ کے جو ہیں اپنے آپ کو اسمگل آؤٹ کیا کرتی تھیں رائل پیلیسز سے. ڈاکٹر حسنات جو پاکستانی اوریجن کارڈک سرجن سے، جس سے ان کو بڑی محبت تھی، ان کا افیئر تھا، ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، تو کار کی ڈکی میں اپنے آپ کو اسمگل کیا کرتی تھیں. تو شہباز شریف صاحب کے واقعے نے مجھے لیڈی ڈایانا کی یاد تازہ کر دی ہے. تھینک یو.